امام جعفر صادق سیریز ولادت اور مدینہ کا ماحول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 83 ہجری کا مدینہ منورہ، یہ وہ شہر تھا جہاں ہر گلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں سے مہکتی تھی۔ مسجد نبی میں علم کی محفلیں سجتی تھیں، مگر دوسری طرف اسلامی دنیا سیاسی کشمکش سے بھی گزر رہی تھی۔ بنو امیہ کی حکومت اپنے عروج پر تھی اور اہل بیت پر مختلف ادوار میں سختیاں بھی دیکھی جا رہی تھیں۔ ایسے ہی دور میں ایک ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لائی جسے علم، حکمت، فقہ، اخلاق اور معرفت کا ایسا چراغ روشن کیا کہ اس کی روشنی آج بھی پوری امت تک پہنچ رہی ہے۔ یہ عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد امام محمد باقر تھے، جو اہل بیت کے 5ویں امام اور اپنے زمانے کے عظیم عالم تھے۔ آپ کی والدہ ام فروہ نہایت نیک، عبادت گزار اور علم و تقوی کی حامل خاتون تھیں۔ یہ گھرانہ صرف نسب کے اعتبار سے عظیم نہ تھا، بلکہ علم، عبادت، صبر اور کردار میں بھی اپنی مثال آپ تھا۔ امام جعفر صادق نے بچپن ہی سے ایسا ماحول دیکھا جہاں قرآن کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اخلاق اور علم کی گفتگو روزمرہ زندگی کا حصہ تھی۔ اس وقت مدینہ سیاسی اعتبار سے خاموش ضرور تھا، مگر علمی اعتبار سے پوری اسلامی دنیا کا مرکز تھا۔ دور دراز علاقوں سے لوگ یہاں آتے، صحابہ کرام، تابعین سے حدیث اور فقہ سیکھتے اور پھر اپنے شہروں میں جا کر علم پھیلاتے۔ امام جعفر صادق کا بچپن انہی علمی محفلوں میں گزرا۔ آپ نے اپنے والد امام محمد باقر اور اپنے دادا امام زین العابدین کی صحبت سے بے شمار علوم حاصل کیے۔ اگرچہ اس وقت آپ کی عمر کم تھی، مگر آپ کی ذہانت، یادداشت اور فہم غیر معمولی تھی۔ مدینہ میں اس دور کے بڑے علماء بھی موجود تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ، عربی ادب اور دیگر علوم کی تعلیم عام تھی، مگر اہل بیت کا گھرانہ اپنی علمی گہرائی، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت کی وجہ سے سب سے نمایاں مقام رکھتا تھا۔ امام جعفر صادق نے اپنے بچپن میں نہ صرف عبادات اور اخلاق کو دیکھا، بلکہ اسلامی معاشرے کے سیاسی حالات کو بھی قریب سے محسوس کیا۔ بنو امیہ کی حکومت میں مختلف علاقوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی، کئی بغاوتیں ہو رہی تھیں، مگر اہل بیت ہمیشہ امت کی اصلاح، علم کی اشاعت اور دین کی حفاظت کو ترجیح دیتے رہے۔ امام محمد باقر نے اپنے فرزند کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ قرآن مجید کی تعلیم، حدیث، فقہ، تفسیر، عربی زبان اور اخلاقی تربیت بچپن ہی سے شروع ہو گئی تھی۔ یہی وہ بنیاد تھی جس پر آگے چل کر امام جعفر صادق کی عظیم علمی شخصیت قائم ہوئی۔ مدینہ کا ماحول سادگی، عبادت اور علم سے بھرا ہوا تھا۔ فجر کے بعد مسجد نبوی میں قرآن کی آوازیں گونجتیں، علماء اپنے حلقے قائم کرتے، طلباء سوالات کرتے اور دین کی باریکیاں سیکھی جاتیں۔ امام جعفر صادق نے انہی مجالس میں بیٹھ کر علم کے خزانے حاصل کیے۔ آپ کی شخصیت میں بچپن ہی سے سنجیدگی نمایاں تھی۔ نرم گفتگو، بہترین اخلاق، سچائی اور عاجزی آپ کی پہچان بن چکی تھی۔ جو لوگ آپ کو دیکھتے کہتے کہ اس بچے کے چہرے پر علم اور وقار کے آثار نمایاں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام جعفر صادق صرف دینی علوم میں ہی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ کائنات کے نظام، انسان کی فطرت اور عقل کے استعمال پر بھی غور کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ کے شاگرد صرف فقہ کے عالم نہیں بلکہ کیمیا، فلکیات، فلسفہ اور دیگر علوم میں بھی نمایاں ہوئے۔
امام جعفر صادق کے زمانے کے آغاز میں اگرچہ سیاسی حالات پیچیدہ تھے، لیکن اسی دور نے ایک عظیم علمی انقلاب کی بنیاد بھی رکھی۔ وہ انقلاب تلوار سے نہیں بلکہ علم، دلیل اور اخلاق سے برپا ہوا۔ اہل بیت کا گھر ہر آنے والے کے لیے کھلا رہتا تھا، غریب، مسافر، طالب علم اور سوال کرنے والے سب عزت کے ساتھ آتے۔ یہی ماحول امام جعفر صادق کی شخصیت کا حصہ بن گیا۔ آپ نے سیکھا کہ علم صرف کتابوں میں نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت میں بھی ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق کی زندگی کا ابتدائی دور اس بات کی بہترین مثال ہے کہ اگر کسی بچے کی تربیت علم، تقوی اور بہترین ماحول میں ہو تو وہ پوری امت کے لیے رہنما بن سکتا ہے۔ بعد کے برسوں میں جب بنو امیہ کی طاقت کمزور ہوئی اور بنو عباس کا دور شروع ہوا تو امام جعفر صادق کو علم پھیلانے کے زیادہ مواقع ملے۔ لیکن اس عظیم سفر کی بنیاد اس بچپن میں رکھی جا چکی تھی جب مدینہ کی گلیاں، مسجد نبوی کی فضا اور اہل بیت کا پاکیزہ گھر آپ کی تربیت کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق کی ولادت صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی بلکہ اسلامی تاریخ میں علم و حکمت کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ آپ نے ثابت کیا کہ امت کی اصل طاقت علم، اخلاق اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق میں ہے۔ دوستوں، اگلی قسط میں آپ جانیں گے امام محمد باقر کی تربیت اور امام جعفر کی ابتدائی تعلیم۔ یہاں ہم جانیں گے کہ کس طرح ایک عظیم استاد نے ایک عظیم شاگرد کو تیار کیا جو بعد میں پوری اسلامی دنیا کا علمی رہنما بنا۔